رات کا وہ پہر تھا جب پورا شہر نیند کی آغوش میں سویا ہوا تھا۔ سڑکوں پر اسٹریٹ لائٹ کی مدھم زرد روشنی اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چل رہے تھے، مگر علی کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی نظر کسی منظر پر نہیں ٹکی ہوئی تھی۔ اس کا ذہن، اس کا دل، سب ایک ہی چہرے میں قید تھے: زویا۔ زویا، وہ لڑکی جو پہلی بار ایک دوست کی شادی میں ملی تھی۔ علی کو آج بھی یاد ہے، وہ سیاہ اور سنہری رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھی، لمبے بال کھلے تھے، ہونٹوں پر سرخی کی ہلکی سی لالی اور آنکھوں میں ایک شرارت جو سیدھی دل میں اتر گئی تھی۔ جب وہ ہنستی تھی تو گالوں میں پڑنے والے ہلکے سے ڈمپل علی کی سانسیں روک لیتے تھے۔ اس شام چند رسمی جملے ہوئے، لیکن دل میں بیج بو دیا گیا تھا۔ اگلے ہی دن انسٹاگرام پر بات شروع ہوئی، پھر واٹس ایپ پر آ گئی۔ شروع میں باتیں ہلکی پھلکی رہیں، لیکن جلد ہی میسیجز راتوں کو لمبا کھینچنے لگے اور آوازیں فون کے ذریعے ایک دوسرے کے کانوں تک پہنچنے لگیں۔ ایک رات زویا نے لکھا: تم جانتے ہو نا، کچھ باتیں زبان سے نہیں نکلتی، لیکن دل ہر وقت سناتا رہتا ہے۔ علی نے جواب دیا: ہاں، اور میرا دل ہر وقت تمہارا نام لیتا ہے۔ چند ہفتے بعد ایک بارش بھری شام زویا نے میسج بھیجا: آج بارش کا مزہ تنہا لینے آ جاؤ۔ علی کے لیے یہ لمحہ خواب جیسا تھا۔ وہ جیسے ہی زویا کے فلیٹ میں پہنچا، اس نے دروازہ کھولا۔ وہ ہلکا سا سیاہ ڈریس پہنے ہوئے تھی، جو بارش کی نمی سے تھوڑا سا اس کے بدن سے چپکا ہوا تھا۔ بال نیم گیلے اور خوشبو سے مہک رہے تھے۔ علی کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ زویا نے مسکرا کر کہا: آج بارش اور کافی دونوں کا مزہ لینا ہے۔ دروازہ بند ہوا اور وہ دونوں صوفے پر قریب قریب بیٹھ گئے۔ کافی کے مگ سے اٹھتی بھاپ اور کمرے میں پھیلی خوشبو علی کے حواس پر چھا گئی۔ زویا نے اپنا ہاتھ آہستہ سے علی کے ہاتھ پر رکھا۔ وہ لمس نرم بھی تھا اور گہرا بھی۔ علی نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دونوں کی آنکھیں ملیں اور پھر زویا کے چہرے پر وہ شرارت آ گئی جو ہمیشہ علی کو بے بس کر دیتی تھی۔ علی نے آہستہ سے کہا: تم جانتی ہو، تم سے دور رہنا میرے بس میں نہیں۔ زویا ہلکی سی مسکرائی اور آہستہ آہستہ اس کے قریب جھکنے لگی۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہروں کو چھونے لگیں۔ پھر پہلی بار ان کے ہونٹ ملے۔ وہ بوسہ آہستہ شروع ہوا، لیکن جلد ہی گہرا اور طویل ہوتا گیا۔ علی کے ہاتھ زویا کے گیلے بالوں میں الجھ گئے اور پھر اس کی گردن تک آ گئے۔ زویا نے پلکیں بند کر کے ہلکی سی سسکاری لی۔ علی نے گردن پر اپنے ہونٹ پھیرے اور زویا کے کندھوں سے نیچے اس کی کمر تک ہاتھ لے گیا۔ باہر بارش کی آواز پس منظر میں تھی، مگر کمرے میں صرف ان کی سانسوں اور دھڑکنوں کی آواز تھی۔ زویا آہستہ سے کھڑی ہوئی، علی کا ہاتھ پکڑا اور بیڈ روم کی طرف لے گئی۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا تھا، صرف ایک لیمپ کی ہلکی روشنی تھی جو ان کے چہروں اور بدن کو نرم سا اجالا دے رہی تھی۔ زویا نے سرگوشی کی: آج میں چاہتی ہوں وقت رک جائے۔ علی نے اس کے کان میں کہا: میں چاہتا ہوں یہ لمحہ ہمیشہ کا ہو جائے۔ پھر وہ ایک دوسرے کے حصار میں قید ہو گئے۔ علی نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر دوبارہ ہونٹوں کو چھوا، مگر اس بار بوسہ گہرا اور تیز تھا۔ زویا کی انگلیاں علی کی گردن سے اس کی پیٹھ تک پھسلتی گئیں۔ اس کی پلکیں بند تھیں اور بدن ایک نرم کپکپاہٹ میں تھا۔ علی کے ہاتھ آہستہ آہستہ اس کے کندھوں سے نیچے آتے گئے اور پھر کمر کو مضبوطی سے تھام لیا۔ زویا نے ہلکی سی کرہ کے ساتھ اس کے قریب خود کو مزید سمیٹ لیا۔ ہر لمس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، جیسے دونوں ایک دوسرے میں تحلیل ہو رہے ہوں۔ علی نے اس کے کان کے قریب ہلکی سی سانس لی اور پھر گردن پر ایک طویل بوسہ دیا۔ زویا نے سر پیچھے کیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ہونٹوں سے نکلی ہلکی سی آہ علی کے دل میں بجلی کی طرح لگی۔